جب تمام تدابیر ناکام ہو جائیں اور ہر طرف سے مشکلات گھیر لیں تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ہر رکاوٹ، مشکل، جادو، تنگ دستی اور محتاجی کو ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ 4 اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ان پر عمل کرنے سے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والی عظیم ہستیاں، میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ کی زندگیاں موجود ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ کی زندگیاں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے، صبر، عبادت، استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات سے بری ہوئی تھی۔ جب بھی وہ کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے اور 4 چیزوں کا جن کا جاننا اشد ضروری ہے وہ ان کو اپناتے اور اپنی مشکلات کو، اپنی تنگ دستیوں کو، محتاجیوں کو ان کا خاتمہ کرتے۔ اس سلسلے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوراً استغفار کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار کرو، وہ بارش نازل کرے گا اور رزق میں برکت دے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں جب سب نے استغفار کیا تو بارش برسی اور قحط ختم ہو گیا۔ اس سے سبق یہ ملا کہ جب بھی رزق میں کمی یا مشکلات آئیں تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں آسمان میں اس وقت تک رکی رہتی ہیں جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دعا کرتے تو پہلے درود شریف پڑھتے اور اس کے بعد دعا مانگتے، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی۔ اس سے سبق یہ ملا کہ جب بھی کسی مشکل میں دعا مانگیں تو درود شریف کو لازم پکڑیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بھی سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ ہر بلا، جادو اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اسے معمول بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ ہر تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو اس سے سبق یہ ملا کہ جادو ہو، نظر بد ہو اور بندش سے نجات کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے مفسر قرآن ہیں اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقہ دیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔
یہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب صدقہ دینے لگا تو اس کے حالات بدل گئے اور پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اس سے سبق یہ ملا کہ صدقہ دینے سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اللہ سے معافی مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، قرآن پڑھو اور صدقہ دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات دور کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں بارہا ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان چار چیزوں پر عمل کیا تو مشکلات حل ہوئیں۔ یاد رکھیں کہ وہ چار چیزیں جو قرآن و حدیث جن کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ چیز ملی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ کی زندگیوں سے، کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ استغفار ہے، یعنی گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب ہے بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اس سلسلے میں سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات لگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ دیکھیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ رزق، خوشحالی، مشکلات کا حل اور برکت عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنا نبی اکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون، رزق میں برکت اور زندگی کے مسائل حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ تیسری جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ دیکھیں، سورۃ البقرہ شیطان کو بھگانے والی سورت ہے۔ اس کی برکت سے جادو، نظر بد اور تمام قسم کی مشکلات کا حل نکلتا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کے ذریعے آباد رکھو، کیونکہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے گی وہاں شیطان نہیں آ سکے گا۔ دیکھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے ہر قسم کے مسائل، جادو، پریشانیاں اور بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز وہ صدقہ دینا ہے۔ دیکھیں، صدقہ مشکلات کو ٹالنے اور برکت کے دروازے کھولنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو جامع ترمذی میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔
اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 یعنی 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ دیکھیں، صدقہ دینے سے تنگ دستی، پریشانیاں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تمام تدابیر ناکام ہو جائیں اور مسائل بڑھ جائیں تو ان 4 چیزوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور مشکلات ختم ہو جائیں۔ نمبر 2، درود شریف پڑھیں تاکہ دعا قبول ہو اور برکتیں نازل ہوں۔ نمبر 3، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تاکہ ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو۔ نمبر 4، صدقہ دیں تاکہ مصیبتیں اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ دیکھیں، یہ اعمال اللہ کے حکم سے ہر قسم کی رکاوٹ، مشکل، جادو، تنگ دستی اور محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بس صبر اور یقین کے ساتھ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہی 4 اعمال صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگی بدلتے رہے۔ آج ہم مثال دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور اولیاء اللہ کی، کیونکہ ان کی زندگیاں اس دنیا میں بھی انہوں نے قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو انہوں نے فالو کیا، تو آج بھی وہ ہمارے لیے مینارہ نور کی طرح ہیں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں، یعنی وہ 4 زندگیاں جن سے ان کی زندگی بدل گئی، وہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، وہ 4 چیزیں یہی ہیں: استغفار ہر مشکل کے حل کے لیے، درود شریف دعا کی قبولیت کے لیے، سورہ بقرہ جادو اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، صدقہ یہ تنگ دستی اور بلاؤں سے نجات کے لیے۔ دیکھیں، اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف اپنے آپ کو لے آئیں گے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم ایسی زندگی گزاریں گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی گزاری، جس طرح اولیاء اللہ نے زندگی گزاری، تو دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں بھی مشکلات سے، مصائب و آلام سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، جو اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑ لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈال دیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ 4 چیزیں مکمل طور پر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت ان 4 چیزوں پر عمل کریں، یعنی استغفار کو، درود شریف کو، سورہ بقرہ کی تلاوت کو اور صدقہ دینے کو،
اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔